بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز۔ جنائز جنازہ کی جمع ہے۔ جنازہ وہ میت جو چار پائی پر رکھ کر دفن کے لیے لے جائی جائے، اس میت کو بولتے ہیں جنازہ۔ اور جنازہ جیم کے کسرے کے ساتھ وہ چارپائی جس پر مردے کو رکھ کر دفن کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ جنائز، کتاب الجنائز۔ مصنف حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الجنائز کو کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ کے درمیان رکھا ہے، اس لیے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو غسل دینے، کفن پہنانے اور نماز جنازہ پڑھنے میں سب سے افضل اور اہم جو میت کے لیے ہے وہ ہے میت کی نماز، اس لیے کہ نماز میں دعا ہے عذاب سے نجات کی، اور اب میت کو قبر میں جانا ہے تو قبر کے عذاب سے نجات کی دعا بھی جنازے کی نماز میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ دعائے مغفرت ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مغفرت کی دعا ہے تو یہ عذاب سے نجات کی دعا ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت حیات اور ایک حالت ممات، ایک زندگی کی حالت اور ایک موت کی حالت۔ حیات اور ممات، زندگی اور موت، ان میں سے ہر ایک سے احکام عبادات اور احکام معاملات متعلق ہے۔ تو عبادات میں سے نماز ہے جو زندوں سے متعلق ہے، تو جب اس نماز کے بیان سے فارغ حضرت امام بخاری ہو گئے کہ جو کہ زندوں سے متعلق ہے، تو اب اس نماز کا بیان شروع فرماتے ہیں جو کہ مردوں سے متعلق ہے۔ باب ما جاء فی الجنائز، یہ باب اس کے بارے میں جو کہ جنازوں کے بارے میں وارد ہے۔ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جبکہ آخرہ کو کانا کی خبر مقدم بنائے اور لا الہ الا اللہ کو اس میں مؤخر، اور اگر آخر کلامہ کو اسم بنائیں گے تو پڑھیں گے آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور جس کے کلام کا آخر یعنی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ کا علم ہے، جیسے سورہ فاتحہ کا علم لا الہ الا اللہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو تو اب اس کی جزا معذوف ہے، اس کا کیا دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی جس نے تمام ضروریات دین کا اقرار کیا اور ضروریات دین میں کسی کا منکر نہیں ہے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے پڑھنے والا ہے،
تو اس کا انجام جنت کا دخول ہے۔ اگر تمام گناہوں سے پاک ہے اور نیکیوں کا جامع ہے تو اس کا جنت میں دخول بلا عذاب کے ہوگا، اور اگر گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، بدکار ہے لیکن تمام ضروریات دین پر ایمان لاتا ہے اور کلمہ توحید پڑھتا ہے تو اس کا انجام بھی جنت ہے، اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہو۔ فرماتے ہیں قیل لوہب بن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلی ولکن لیس مفتاح الا له اسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك۔ فرماتے ہیں کہ وہب ابن منبہ سے وہب ابن منبہ سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں ہے، لیکن سنو ولیکن لیس مفتاح الا له اسنان، لیکن ہر کنجی کے لیے دندانے ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اسنان، اگر دندانے والی کنجی لائے گا تو فتح لک، تو تیرے لیے کھولی جائے گی، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَك، ورنہ نہیں۔ یہ حضرت وہب ابن منبہ کی اس حدیث مقطوع کا مضمون ایک حدیث مرفوع میں بھی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا اہل کتاب تمہارے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ جنت کی کنجی کیا ہے، تو انہیں بتا دینا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، لیکن یہ کنجی بے دندانے کے ہے، اگر دندانے والی کنجی لاؤ گے تو کھلے گی ورنہ نہیں کھلے گی۔ دندانے سے مراد کیا ہے؟ تمام طاعت کی ادائیگی اور معاصی سے اجتناب، اور دخول جنت سے مراد دخول اولی ہے، یعنی جو مومن ہوگا اور معاصی کے ارتکاب سے بچنے والا ہوگا اور تمام اطاعت کی بجا آوری کرنے والا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر کبائر کا مرتکب ہے تو وہ اپنے معاصی کی سزا بھگتے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور معاصی کی سزا بھگتنے کے بعد اس کا دخول جنت میں ہوگا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کا انجام جنت ہے، اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے کہا اس کا دخول جنت میں ہوگا۔ یہ حدیث اسی مضمون کی حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، موت کے وقت جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت انس ابن مالک کی روایت بھی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اعلم ان من شہد لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل سے بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سرکار نے یہ 3 مرتبہ کہا یا معاذ، حضرت معاذ نے تینوں مرتبہ کہا لبیک یا رسول اللہ، تو سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور حضرت
انس ابن مالک کا قول آپ نے سنا کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اعلم ان من شہد لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور لا الہ الا اللہ سے مراد یہ کلمہ ہے، کلمہ توحید محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ یہ اصل میں مشرک کے حق میں ہے کہ جب مشرک نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مشرک جو اللہ رب العزت کے ساتھ معبودان باطلہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، جب وہ اپنے بتوں سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ اور اسی پر قائم رہے اور اسلام کے تمام ضروریات کو وہ تسلیم کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جو موحد اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، موحد ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہیں اور یہ اس بات کے مدعی ہیں کہ سرکار خاص اہل عرب کے لیے مبعوث ہوئے، تو ان کے صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے ان کے اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے۔ اور جمہور علماء نے یہ بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے ساتھ اسلام کے سوا ہر دین سے اظہار بیزاری بھی ضروری ہے۔ تو اب اس ترجمے سے جس نے لا الہ، جس کے کلام کا آخر لا الہ الا اللہ ہو، امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ اہل شرک میں سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اپنے اقرار توحید پر قائم رہا، رسالت محمدی پر ایمان لے آیا اور ضروریات دین کو مانا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر وہ مسلمان ہے، اسلام کا اقرار کرتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے اور وہ مسلمان ہے اور اس نے آخر اس کا کلام لا الہ الا اللہ اگر اس کی زبان سے نہیں بھی نکلا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اس کے دل میں پہلے سے اسلام جاگزی ہے تو لا محالہ اب اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا، اگرچہ اس کا اسلام نطقی نہیں ہے، مگر پہلے سے چونکہ وہ اسلام کا مقر ہے تو لا محالہ اس کو مسلمان مانیں گے اور اس کے لیے جنت کا دخول ہے۔ تو اور یہ جو فرمایا کہ جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان پہلے کافر تھا لیکن انتقال سے پہلے ہوش و حواس کے عالم میں اگر اس نے کلمہ توحید پڑھا تو اب اس کے کلمہ توحید پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جو پہلے تھے وہ معاف ہو جائیں گے اور وہ انسان مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس کو اعمال صالحہ کا موقع نہ ملے۔ اور جو وہاب ابن منبہ نے کہا کہ یہ چابی تو ہے لیکن اس کے لیے دندانے ہیں اور دندانے ہوگا تبھی تالا کھلے، دندانے والی چابی ہوگی تبھی تالا کھلے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ طاعات کی بجا آوری اور گناہوں سے اجتناب بھی ضروری ہے جنت کے دخول اولی کے لیے، اور اگر گناہوں کا ارتکاب کر لیا تو وہ دخول اولی کا مستحق نہیں ہے بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ اللہ رب العزت کے معاف کر دینے سے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔
قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا مہدی بن میمون قال حدثنا واصل الاحدب عن المعمور ابن سوید عن ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتم من ربی فاخبرنی او قال بشرنی انه من مات من امتی لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مہدی ابن میمون نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی واصل احدب نے، وہ معمور ابن سوید سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ذر غفاری سے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی آتم من ربی، اتانی آتم، آتن اس میں فاعل ہے، میری رب کی جانب سے بارگاہ سے ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ جبریل امین علی نبینا وعلیہ السلام، اور یہ آنا خواب میں تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف کی دوسری جگہ پر ابو ذر غفاری کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائب ثم انتبہ وقد استيقظ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خواب میں بشارت دی یا خبر دی۔ کیا خبر دی؟ سرکار فرماتے یہ خبر دی مجھے کہ انہو من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، کہ میری امت میں سے جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں فقلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یہاں پر حرف استفہام مقدر ہے، ای ادخل الجنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے کہا کہ کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حرف استفہام محذوف ہے، ادخل الجنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ کیا صرف شرک نہ کرنے والا امتی جنت میں چلا جائے گا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد تھا لا یزنی الزانی لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ مومن حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا زنا اس حال میں نہیں ہوتا کہ وہ مومن ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بعید سمجھا اور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یعنی ادخل الجنہ، کیا شرک نہ کرنے والا امتی جنت میں چلا جائے گا اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے؟ تو نبی کریم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ اور زنا اور چوری کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اس لیے کہ گناہ یا تو حق اللہ ہوتا ہے اور یا حق العبد ہوتا ہے، تو زنا سے اشارہ حق اللہ کی طرف کیا اور چوری سے اشارہ حق العبد کی طرف کیا۔ یہ حدیث اہل سنت و جماعت کی حجت ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ان کے لیے جہنم کا دخول یقینی نہیں ہے، اور
اگر وہ جہنم میں داخل اپنے گناہ کی وجہ سے ہو گئے تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر جو سرکار نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا امتی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی نہیں ہے، گناہوں سے بھی وہ محفوظ ہے، نیکی پر عمل کرتا ہے، تو جنت میں داخل ہوگا دخول اولی کے طور پر۔ اور یہ مراد، اور اگر مشرک نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے تو اس کا دخول جنت میں ہوگا اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ دخل النار وقلت انا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات یشرک باللہ، جو انسان مر جائے اس حال میں کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ شرک اللہ رب العزت کی ذات یا صفات یا عبادت، یہ تینوں میں یا دو میں کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ یہ کفر کی خاص اور سب سے بدتر قسم ہے، اس لیے اگر شرک نہیں کرتا ہے تو اس سے کفر کی دوسری قسموں کی نفی نہیں ہوتی، اور جہنم ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب ہر کفر ہے اگرچہ شرک نہ ہو۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ ان احادیث میں کہ من مات یشرک باللہ دخل النار، اس میں شرک سے مراد کفر ہے، جیسے آیت کریمہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے سوا اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ تو لیکن شرک سے تعبیر اس لیے کی کہ قرآن کے اول مخاطب مشرکین عرب تھے، اور جب وہ شرک چھوڑتے تو مومن مخلص ہو جاتے، گویا کہ ترک شرک کو ایمان لازم تھا۔ اب دوسری جگہ پر لا یشرک باللہ کی جگہ پر یہ ہے کہ من ماتا، جو انسان مر جائے اور زبان سے کلمہ توحید پڑھتا ہو تو وہ جنت، وہ جس کلمہ توحید پڑھتا ہو تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دونوں کا حاصل ایک ہی ہوا، اس لیے کہ شرک نہ کرنا کلمہ توحید پڑھنے کو مستلزم ہے، اور کلمہ توحید کا قائل ہونا شرک نہ کرنے کو مستلزم ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کیا صرف اقرار توحید نجات کے لیے کافی ہے؟ حالانکہ رسالت کی تصدیق اور اقرار بھی جزو ایمان ہے، بلکہ تمام ضروریات کی تصدیق اور اقرار یہ ضروری ہے۔ تو اس کی توجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پورے کلمہ طیبہ کا علم ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ جس نے پورا کلمہ پڑھا، اور پورا کلمہ پڑھنے کو لازم ہے جمیع ما جاء بالرسول کی تصدیق، تو حاصل یہ ہوا کہ جس نے مذہب اسلام کو حق مانا اور تمام ضروریات دین کو تسلیم کر لیا تو وہ جنت میں جائے گا، یعنی جو مسلمان ہونے کی حالت میں مرا وہ جنت میں جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَقُلْتُ أَنَا، کہ جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ جو انسان جو
انسان اللہ رب العزت کیا کسی کو شریک ٹھہرائے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قلت انا، میں کہتا ہوں من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ اللہ رب العزت کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے، حالت شرک میں مرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا انتقال شرک کی حالت میں نہ ہو وہ جنت میں جائے گا، یہ معلوم ہوا۔ اب اگلی روایت دیکھیں، اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے اس طور پر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہوا مرے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ تو اب اس اعتبار سے حدیث اور ترجمے کے درمیان مطابقت ہو جاتی ہے۔ باب الامر باتباع الجنائز، جنازوں کے ساتھ چلنے کا حکم۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن الاشعث قال سمعت معاویة بن سوید ابن مقرن عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونهانا عن سبع، امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع فرمایا۔ کن 7 کاموں کا حکم دیا تو ان کی تفصیل، ایک جنازے کے ساتھ چلنا اس کا حکم دیا، مریض کی اعادت کا حکم دیا، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا، مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا، سلام کا جواب دینے کا حکم دیا، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا حکم دیا۔ ان 7 باتوں کا حکم دیا۔ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، اور سونے کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، چاندی کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، اور سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا، اور حریر سے منع فرمایا، ریشم سے منع فرمایا، دیبا سے منع فرمایا، قسی سے منع فرمایا، اور استبرق سے منع فرمایا۔ یاد رکھنا یہ حریر، دیباج، قسی اور استبرق یہ چاروں ریشم کے خاص لباس ہیں، لیکن چونکہ دیباج، قسی اور استبرق ان کے نام مستقل ہیں اس لیے اس کو الگ سے بیان فرمایا ہے، ورنہ حریر میں سب داخل ہیں۔ ریشم سے منع فرمایا تو ریشم تمام انواع کو شامل ہے۔ دیباج ریشم کا باریک کپڑا، قسی یہ قص شہر کی طرف منسوب ہے کہ جہاں کے ریشمی کپڑے مشہور تھے اور وہ سوت اور ریشم سے مخلوط کر کے بنائے جاتے تھے، تو ان کپڑوں کو بولتے تھے ریشمین کپڑوں کو قسی۔ اور استبرق کے معنی
دبیز ریشم کا کپڑا. تو یہ استبرق، قسی اور دیباج یہ تینوں ریشم ہی میں داخل ہیں، مگر چونکہ ان کے نام الگ سے ہیں اس لیے ان کا شمار الگ سے فرمایا. اب آپ غور فرمائیں کہ جن سے سرکار نے منع فرمایا، ایک تو وہ چاندی کے برتن، ایک سونے کی انگوٹھی، 2 حریر، 3 دیباج، 4 قسی، 5 استبرق، 6. اب چھٹی جو چیز ہے اس کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ ناقل سے اس چھٹی چیز کا ذکر چھوٹ گیا ہے، اور وہ چھٹی چیز کون سی ہے؟ تو وہ ہے مسیرۃ الحمراء، زمین پر جو گدے رکھتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے ہوتے تھے، درندوں کی کھال کے، ریشمین کے. یہ دونوں ممنوع ہیں. یوں ہی سوت یا اون دونوں کا ملا ہوا اور سرخ ہو تو یہ بھی ممنوع. ان 7 چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب میں ان 7 جن کا حکم دیا ان 7 کی بھی تھوڑی تفصیل کرتا ہوں، اور جن 7 سے منع فرمایا ان کی بھی مختصر میں تفصیل کرتا ہوں. پہلی چیز جن کا حکم سرکار نے دیا وہ ہے جنازے کے ساتھ چلنا. اس کے دفن ہونے تک نماز، جنازے کے ساتھ بھی چلے، نماز میں بھی شریک ہو، اور اس کے دفن میں بھی شریک ہو. اگر صرف نماز میں شریک ہوا تو اس کے لیے 1 قیرات ہے، اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے. اور اگر وہ اس کے دفن کے بعد جو تلقین کی جاتی ہے اس وقت میں بھی اگر وہ شریک ہو تو یہ اس کے لیے 3 قیرات ہے، اور 1 قیرات ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے. جنازے کے پیچھے چلنا ہمارے نزدیک افضل ہے، اور ہماری تائید اس حدیث کے جملے سے بھی ہوتی ہے، اتباع الجنائز، اس لیے کہ اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا آتا ہے. البتہ شوافے کے یہاں جنازے کے آگے چلنا افضل ہے، مگر ہمارے یہاں پر جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے. اور یہی قول ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور امام اوزاعی، سوید مسروق، ابو قلابہ، ابو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ابو یوسف، محمد اسحاق، ان سب کا مذہب یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے. اور یہی مروی حضرت علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، ابو دردہ، عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے. ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے، والذی بعث محمدا بالحق انا فضل الماشی خلفها علی الماشی امامها کفضل الصلاۃ المکتوبۃ علی التطوع. قسم اس ذات کی جس نے سرکار کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک جنازے کے پیچھے چلنے والے کی فضیلت جنازے سے آگے چلنے والے پر ایسے ہے جیسے کہ فرض نماز کی فضیلت نفل نماز پر ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ما مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مات الا خلف الجنازہ، حضور پوری زندگی جنازے کے پیچھے ہی چلے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوا موتاکم بین ایدیکم، یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہاں، تو ان حدیث سے یہ معلوم، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين، کہ جو کسی مسلمان کی جنازے کے ساتھ چلے بحالت ایمان طالب ثواب ہو کر، تو یہاں تک کہ جنازے کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے، تو وہ 2 قرات اجر کے ساتھ واپس ہوگا۔ من اتبع جنازۃ مسلم، اور اتباع تبھی ہوگی کہ جب کہ یہ جنازے کے پیچھے چلے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازہ متبوعہ ہے، جنازہ متبوعہ ہے۔ چنانچہ حضرت یہ متبوعہ، وہ آگے، جنازہ آگے رہے گا اور یہ پیچھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، الجنازۃ متبوعۃ، الجنازۃ متبوعہ، یہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ دوسری بات سرکار نے فرمائی مریض کی اعادت، یہ سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ اور مریض کی اعادت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساری حدیث میں تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں ما من مسلم یعود مسلمہ الا یبعث اللہ 70,000 ملک یصلون علیہ ای ساعۃ من النہار کانت حتی یمسی وای ساعۃ من اللیل حتی یصبح۔ اور ابو امامہ کی روایت یہ ہے من تمام عیادت المریض ان یضع احدکم یدہ علی جبہتہ، کہ مریض کی عیادت کے تمام میں سے یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے یا اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وَيَسْأَلُوا كَيْفَ ہوا۔ اور ایک جابر ابن عبداللہ کی روایت میں ہے من عاد مریضاً، جو انسان مریض کی اعادت کرے وہ رحمت کے سمندر میں غوطہ زن رہے گا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عودوا المریض واتبعوا الجنائز، مریض کی اعادت کرو اور جنازوں کے پیچھے چلو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما یہودیہ کان یخدمہ، سرکار نے اپنے خادم یہودی غلام کی اعادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ خرج، ہاں، اور ایک روایت میں یہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود عبداللہ ابن ابی فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ سرکار نے عبداللہ ابن ابی کی مرض الموت میں اعادت کی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں بیمار پڑ گیا تو نبی کریم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست کرم میری پیشانی پر رکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت حاکم کے نزدیک یہ ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے اور اس کے سر کے پاس سرہانے بیٹھے۔ اور حضرت عثمان کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میں مریض تھا، اور کہا، سرکار نے یہ دعا دی اعوذک باللہ الاحد الصمد۔ اور حضرت عثمان ابن ابی العاص کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور نبی کریم
علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ رب کی رحمت میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 خصلتیں وہ ہیں کہ تم میں سے اگر ان خصلتوں میں سے ایک کو بھی کیا جائے تو ان 5 خصلتوں میں سرکار نے فرمایا کہ جو جنازے مریض کی عیادت کرے یا جنازے کے ساتھ نکلے یا جہاد کے لیے نکلے اور یا اپنے امام کے پاس اس کی تعظیم و توقیر کے لیے آئے۔ ہاں، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عیادت سنت ہے۔ تیسری چیز بلانے والے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنا۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ بے شک مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ اس کی دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ جمہور علماء نے یہ فرمایا کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے جب کہ وہاں پر کوئی گناہ کا کام نہ ہو اور یا کوئی فسق اور خلاف، یہ سرکار نے فرمایا۔ اور ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے اور دعوت قبول کرنا یہ مستحب ہے۔ چوتھی صورت بیان فرمائی کہ چوتھا حق یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرے، مظلوم کی مدد کرے۔ مظلوم کی مدد کرنے کے تعلق سے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ مظلوم جس کو قدرت ہو اس پر مظلوم کی مدد واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو کروں گا، یہ ارشاد فرمایا ظالم کی کیسے مدد کروں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دے، یہ اس کی مدد ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ وہ قسم وہ جائز ہو اور اسے پورے کرنے پر قادر بھی ہو، نیز اس کا پورا کرنا مصلحت کے خلاف نہ ہو۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا قسم خدا کی آپ میرا یہ کام کر دو یا فلاں جگہ پر چلے جاؤ، تو اگر اس کا کام کرنا یا فلاں جگہ پر جانا قدرت میں ہے تو آپ اس کی قسم پوری کریں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی جماعت کو سلام کیا جائے تو اس میں سے ایک کا جواب دینا کافی ہے، اگرچہ وہ بچہ ہو، اگر وہ سمجھوال ہے تو سلام کرنا سنت ہے، مگر سلام کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر مرد کسی عورت کو سلام کرے تو عورت پر بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے، مگر وہ آہستہ جواب دے، اور اگر عورت مرد کو سلام کرے تو مرد بھی آہستہ جواب دے۔ ایسی سرکار نے فرمایا چھینک کا جواب دینا، تو چھینک کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سننے والے پر جواب دینا واجب ہے۔ اس کے جواب میں سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور اس پر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اگر ایک مجلس میں بار بار چھینک آئے تو پہلی مرتبہ جواب دینا واجب ہے اور 2 بار مستحب ہے، اس کے بعد نہیں۔ اب جن 7 چیزوں سے سرکار نے منع فرمایا ان میں پہلی چیز چاندی کا برتن، اس میں کھانا
مرد کو بھی ناجائز ہے، عورت کو بھی، حتیٰ کہ چاندی کا آئینہ عورت کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سونے کے برتن بھی جائز نہیں ہے استعمال کرنا، مگر زیب و زینت کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ سونے چاندی کے صرف زیور استعمال کرنے کی عورت کو اجازت ہے، اور پھر سونے کی انگوٹھی یہ مردوں کو حرام ہے، عورتوں کو جائز ہے۔ البتہ چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی ایک نگ والی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو تو مردوں کے لیے جائز ہے۔ پورے 4.5 ماشے کی یا اس سے زائد کی یا 2 نگوں کی یا کئی انگوٹھیاں پہننا مردوں کو حرام ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی دیکھی تو فرمایا کیا بات ہے، میں تجھ سے بتوں کی بو پا رہا ہوں۔ انہوں نے اسے پھینک دیا، دوبارہ آئے تو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، فرمایا کیا بات ہے، میں تجھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اسے بھی پھینک دیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو ارشاد فرمایا چاندی کی، اور 1 مسقال کی پوری مت کرنا، اور 1 مسقال 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 4.5 ماشے سے کم کی ہو تو انگوٹھی چاندی کی پہننا 1 نگ والی مرد کو جائز ہے۔ ریشم کے استعمال سے منع فرمایا، ریشمی کپڑا جس کا تانا بانا دونوں ریشم ہو، یا بانا ریشم تانا سوت ہو یا اون وغیرہ ہو، اس کا پہننا مردوں کو حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اور جس کا بانا سوت وغیرہ کا ہو اور تانا ریشم کا ہو وہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے۔ ریشم سے مراد یہاں وہ کپڑے ہیں جو ریشم سے بنائے جاتے ہیں۔ نبی کریم ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم، اور فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو دیباج ہے، یہ دیباج باریک ریشم اور کسی وہ کپڑا جو ریشم اور سوت سے مخلوط ہو کر بنا جاتا ہے، قش شہر میں بنتا تھا اس لیے قسی کہتے ہیں۔ استبرق کا معنی غلیظ ریشم کا کپڑا۔ اب یہ حدیث پاک اب ان 7 چیزوں میں سے یاد رکھنا کہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے بعض واجب ہیں اور بعض مستحب ہیں، اور نہیں میں بھی ایسا ہے کہ جن میں بعض حرام ہیں اور بعض مکروہ ہیں۔ پھر ایسے ہی بعض کا استعمال مرد اور عورتوں دونوں کے لیے منع ہے، جیسے کہ چاندی کے برتن، اور بعض کی حرمت مردوں کے ساتھ خاص ہے جیسے کہ سونے کی انگوٹھی۔ حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابی سلمہ عن الاوزاعی قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرنا سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، اور اس پہلے کیا ہے 7 کا ذکر کیا ہے، تو 5 کا ذکر یہ زیادتی کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ 5 حق ہیں، کیا؟ ایک سلام کا جواب دینا، وہ عیادت المریض اور مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز اور جنازوں کے پیچھے چلنا، وہ اجابت الدعوہ اور دعوت قبول کرنا، وہ تشمیت العاطس اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ اس میں 5 کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا حق المسلمی علی المسلمی 6 قیل ما ہن یا رسول اللہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 7 حق ہے۔ کہا گیا سرکار وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرو، اور جب مسلمان تمہیں دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور جب تم سے وہ کوئی مشورہ لے تو اسے مخلصانہ مشورہ دو، اور جب چھینک آئے تو اللہ رب العزت کی حمد کرے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو، اور جب مریض
مریض ہو جائے، وہ مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ چلو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حصر نہیں ہے، بلکہ بعض میں اوروں کا بھی ذکر ہے، اور چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ تابعہ عبد الرزاق قال اخبرنا معمر، فرماتے ہیں کہ تابعہ عبد الرزاق، عمر ابن ابی سلمہ کی متابعت کی ہے عبد الرزاق ابن حمام نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی معمر ابن راشد نے۔ اس متابعت کا ذکر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ ورواہ سلام عن عقیل، اور اس حدیث کی روایت سلامہ ابن خالد ابن عقیل ایلی نے عقیل سے کی ہے، اور ان کا انتقال 198 ہجری میں ہوا، لہذا یہ حق المسلم کا ذکر ہوا۔ پہلی روایت میں سرکار نے 7 باتوں کا حکم دیا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ 5 کا ذکر ہے۔ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ حصر نہیں ہے اس میں، اور بعض میں 7 کا ذکر ہے اور بعض میں 5 کا، تو 5 میں حصر نہیں ہے، بلکہ اس روایت میں